السلام علیکم دوستو، اپنے چینل سٹوری نیٹ میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ ایک نئی سٹوری میں حاضر ہوں۔ دوستو، میرا نام احمد ہے اور میں ایک عام سا لڑکا ہوں جو اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے کالج میں پڑھ رہا تھا، اور میری زندگی بالکل سادہ تھی۔ صبح کالج جانا، کلاس لینا اور پھر گھر واپس آ جانا۔ مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو میری دنیا ہی بدل دے گا۔ ایک دن میں کالج کے لان میں بیٹھا اپنی اسائنمنٹ مکمل کر رہا تھا کہ اچانک میری نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے لمبے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس کھیل رہی تھی۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھتا رہ گیا۔ احمد، کہاں کھو گئے ہو؟ میرے دوست علی نے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں چونک گیا اور نظریں جھکا لیں۔ اس دن کے بعد وہ لڑکی اکثر میری نظروں کے سامنے آنے لگی، کبھی لائبریری میں، کبھی کینٹین میں اور کبھی کالج کے گیٹ پر۔ کچھ دن بعد مجھے اس کا نام معلوم ہوا۔ اس کا نام زینب تھا۔ زینب نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت ہی بااخلاق اور ذہین بھی تھی۔ پورے کالج میں اس کی عزت کی جاتی تھی۔ وہ بہت لائق اور ذہین بھی تھی۔ میں دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگا تھا، مگر اپنی محبت کا اظہار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دن قسمت نے مجھے موقع دے دیا۔ میں لائبریری میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا کہ اچانک ایک کتاب اوپر والی شیلف سے گرنے لگی۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھایا اور کتاب پکڑ لی۔ تھینک یو، ایک نرم سی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے سر اٹھایا تو سامنے زینب کھڑی تھی۔ میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، میں نے بامشکل جواب دیا اور وہ مسکرائی اور چلی گئی۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی۔ اس دن کے بعد سے ہماری بات چیت شروع ہو گئی۔ پہلے صرف سلام دعا ہوتی تھی، پھر آہستہ آہستہ ہم دوست بن گئے۔ ہم اکثر لائبریری میں ملتے اور پڑھائی کے بارے میں بات کرتے۔ مجھے احساس ہونے لگا تھا کہ میں زینب کے بغیر ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ ایک شام کالج ختم ہونے کے بعد بارش شروع ہو گئی۔ تمام طلبہ جلدی جلدی گھروں کو جا چکے تھے۔ میں گیٹ کے پاس کھڑا بارش رکنے کا انتظار کر رہا تھا کہ زینب بھی وہاں آ گئی۔ لگتا ہے بارش جلدی نہیں رکے گی، اس نے کہا۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر زینب بولی، احمد، تم بہت اچھے دوست ہو۔ اس کے الفاظ سن کر میرے دل میں عجیب سی خوشی پیدا ہو گئی، مگر میں صرف دوست بن کر نہیں رہنا چاہتا تھا، میں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا تھا۔ چند ہفتے گزر گئے۔ ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں اپنے دل کی بات کہہ ہی دوں گا۔ میں نے زینب کو کالج کے باغ میں بلایا۔ اس وقت میرے ہاتھ ڈر سے کانپ رہے تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ زینب میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے احمد، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ میں نے گہرا سانس لیا۔ زینب، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں کہو، میں نے نظریں جھکا کر کہا۔ میں تمہیں بہت زیادہ پسند کرتا ہوں، شاید اس سے بھی زیادہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کچھ لمحوں تک خاموشی چھائی رہی۔ میرا دل ڈوبنے لگا، شاید کہ وہ غصہ کرے۔ پھر زینب آہستہ سے مسکرائی۔ احمد، میں بھی تم کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے لگا جیسے پوری دنیا ہی رک گئی ہو۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا۔ اس دن کے بعد ہماری محبت کا سفر شروع ہوا۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے،
ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے اور ہر خوشی اور غم میں ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ مگر محبت کی راہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتی۔ جب زینب کے گھر والوں کو ہماری دوستی کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے سختی شروع کر دی۔ زینب کے والد چاہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرے اور کسی رشتے کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچے، صرف اپنی پڑھائی پر ہی دھیان دے۔ ادھر میرے گھر کے حالات بھی اچھے نہیں تھے۔ میں جانتا تھا کہ ابھی شادی کی بات کرنا مناسب نہیں ہوگا۔ ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے اپنے خواب پورے کریں گے۔ میں نے محنت شروع کر دی اور دن رات پڑھائی کرتا اور مستقبل کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ پھر زینب بھی اپنی تعلیم پر توجہ دیتی رہی۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا، 2 سال گزر گئے۔ آخرکار مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اس دن میں نے سب سے پہلے زینب کے گھر گیا اور میں نے اس کے والد سے ملاقات کی اور ان سے زینب کا ہاتھ مانگا۔ انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا، پھر بولے، بیٹا تم نے ثابت کر دیا ہے کہ تم بہت ذمہ دار انسان ہو۔ اگر زینب بھی راضی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ کچھ مہینوں کے بعد ہماری شادی ہو گئی۔ شادی والے دن زینب سرخ جوڑے میں بے حد خوبصورت اور پری جیسی لگ رہی تھی۔ جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھی تو آہستہ سے بولی، دیکھا احمد، سچی محبت کبھی نہیں ہارتی۔ میں مسکرا دیا، اور سچے انتظار کا پھل ہمیشہ میٹھا ہی ہوتا ہے۔ آج ہماری شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ زندگی میں مشکلات اب بھی آتی ہیں، مگر ہم ہر مشکل کا مل کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ محبت صرف خوبصورت الفاظ کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ تو دوستو، میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ فیوچر میں آپ کو اس طرح کے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ مجھے اب اجازت دیں، نئے ویڈیو میں آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دوستو، اللہ حافظ۔